بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے آج اپنے 23rd کلپ ایپیسوڈ کے ساتھ آ رہا ہوں خلاصہ قرآن کے۔ آج ہم انشاءاللہ 3 صورتیں کریں گے، 3 مکی صورتیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ اس سے پہلے ہم نے 3 مدنی صورتیں کی تھیں، سورہ محمد، سورہ الفتح اور سورہ الحجرات۔ اس مرتبہ ہم چھٹے گروپ کی 7 مکی صورتوں میں سے 4 ہم نے کل کی۔ آج ہم 3 جو آخری صورتیں ہیں مکی وہ کر رہے ہیں، القمر، الرحمن اور الواقعہ۔ جب یہ 3 ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں 2 صورتیں جوڑا ہیں اور آخری سورہ الواقعہ ہے کہ جو جوڑا نہیں ہے۔ سورہ القمر اور سورہ الرحمن میں ایک بات بہت نمایاں وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، سورہ رحمان کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن سورہ قمر میں بھی وہ پہلو نسبتاً کم ہے۔ وہ آیات کی جن کو کہتے ہیں ترجیعی آیات، جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ سورہ رحمان کی تو فیمس ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مگر سورہ قمر میں بھی 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آئی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس بات قیامت کو کنفرم کیا گیا ہے، اس کے دلائل دیے گئے ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کو ماننے کی طرف مائل کیا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس قیامت کے آنے کے نتیجے میں لوگوں کو خبردار بھی کیا گیا ہے، انذار کیا گیا ہے، اور لوگوں کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا وہ وہاں کامیاب ہوگا، جو غلط رویہ اختیار کرے گا وہ مارا جائے گا۔ البتہ فرق یہ ہے کہ پہلی سورہ القمر میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دینونت کے جو واقعات ہیں ان کے ذریعے سے بات کو ایمفسائز کیا ہے۔ دینونت یعنی اسی دنیا میں اللہ کی طرف سے وہ واقعات ہونا، ان کا رونما ہونا، ان کا امپلیمنٹ ہونا، کہ جو واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں اور اللہ کا پیغام پیش کر دیتے ہیں اور بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس قوم پر کہ جو جان بوجھ کر انکار پر اڑ جاتی ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کی پنشمنٹ آتی ہے۔ جبکہ سورہ رحمان میں ہم دیکھیں گے کہ آفاق اور انفس، یعنی ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں، ہماری انوائرنمنٹ میں، اور خود ہمارے اندر جو دلائل آخرت کو کنفرم کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے موجود ہیں، ان کے ذریعے سے آرگیو کیا گیا ہے، استدلال کیا گیا ہے۔ دونوں میں خطاب قریش کے لیڈرز سے ہے، جو ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کہاں عذاب آئے گا، کوئی بتاؤ اگر کوئی نشانی ہے۔ تو ان کے اسی بار بار کی ہٹ دھرمی اور مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ریپیٹ کیا ہے، اب بتاؤ اس کے علاوہ اور ہمارے کس شان کو تم ٹھکراؤ گے، کوئی یاد دہانی کرنے والا۔ یہ جو ریپیٹڈ آیات آ رہی ہیں یہ اصل میں بتا رہی ہیں کہ ایک ایسے گروہ سے واسطہ پڑا ہوا ہے کہ جو ضد اور ہٹ دھرم ہے اور بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ Are you still not going to believe؟ تم ابھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تمہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ چلیے جناب شروع کرتے ہیں ہم سورہ القمر۔ پہلے سورہ نمبر 54 ہے۔ اس کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ عذاب کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند بھی شق ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ مکی دور میں ہوا، لوگوں نے 14ویں کا چاند تھا، دیکھا کہ 2 ٹکڑے ہو کے وہ پھر دوبارہ واپس آ کے جڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی دلیل، نشانی، معجزے کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ آخرت کے قریب آنے کی کچھ علامتیں، نشانیاں تھیں کہ جن کو آنا تھا
ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ چاند کو 2 ٹکڑے ہونا تھا، وہ ہو گیا، اور اب چنانچہ قیامت مزید قریب آ گئی۔ سو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ واقعہ 1400 سال پہلے ہوا، اور قیامت تب بھی قریب آ گئی تھی، تو اب تو مزید قریب آ گئی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھیں گے تو اس سے اعراض ہی کریں گے، اس کو اگنور کریں گے۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو مستمر پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی یہ بتلایا کہ انہوں نے جو ڈینائی کیا ہے، اس ڈینائل کی وجہ، اس جھٹلانے کی وجہ ان کی خواہشات کی پیروی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ قیامت، آخرت، اکاؤنٹیبلٹی کو مان کے اپنی دنیاوی زندگی کے مزے چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو بے لگام ہونے سے روک دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اچانک کوئی چیز آ جاتی ہے۔ اللہ نے جو چیزیں طے کی ہوئی ہیں، ان کے طے کرنے کے بعد ان کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں آتی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کو ماضی کے بہت سی داستانیں تو پہنچ چکی ہیں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں کافی سامان عبرت موجود ہے، یعنی پچھلے واقعات ہم ان کو بتا چکے ہیں، اور اس میں اگر وہ جاننا چاہیں تو بہت کچھ جاننے کا سامان ہے۔ حکمتٌ بالغۃ، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو نہایت دل نشین، متاثر کرنے والی حکمت کی باتیں ہیں۔ فما تغنی النذر، لیکن ان خبردار کرنے والی، وارن کرنے والی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا کام دے رہی ہیں یہ؟ کچھ فرق نہیں پڑا۔ فتول عنہم، تو اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، جسٹ لیو دیم، اور اس دن کا انتظار کریں، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ان کو ایک نہایت ہی ان پلیزنٹ، نامطلوب چیز کی طرف پکارے گا۔ یعنی ابھی یہ عیش خواہشات میں مست ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، تو آپ بس اس کا انتظار کریں۔ خشعن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، اور یہ نکلیں گے قبروں سے، کانہم جراد منتشر، جس طرح منتشر ٹڈیاں نکلتی ہیں برسات کے موسم میں، ایسے یہ نکلیں گے۔ مہطعین الی الداعی، بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف، الداعی، کوئی پکارے گا اور وہ اس کی طرف بھاگیں گے۔ یقول الکافرون، یہ کافر کہیں گے اس دن، ھذا یوم عسر، کہ یہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے۔ اس دن ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد آیات نمبر 9 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی داستان سے ان داستانوں کا آغاز کیا کہ جو ان رسولوں کی سٹوریز ہیں، جن میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اس دنیا میں قیامت کی نشانیاں دکھانے کے لیے وہ بڑے بڑے واقعات منعقد کیے، ان کو اس نے کریٹ کیا، ڈیزائن کیا، کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے قیامت کی نشانی کے طور پر رسولوں کے انکار کرنے والوں کو، جب ان کا انکار ایک حد سے آگے بڑھ گیا تو اسی دنیا میں سزا سے دوچار کیا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ سزا اور جزا، انعام اور پنشمنٹ، یہ دونوں چیزیں ایک ریالٹی ہے۔ دنیا میں ایک چھوٹے سکیل پر چند قوموں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے، قیامت کے روز میس سکیل پر تمام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہو جائے گا۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا، ان کی تکذیب کی۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ تو مجنون ہے، خپتی ہیں، اور وہ وازدجر، ان کو ڈانٹ دیا گیا۔ فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب، کہ میں مغلوب ہوں، فانتصر، تو اب تو ان سے بدلہ لے، میں تو بے بس ہو گیا ہوں، تو بدلہ لے۔
ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، موسلا دھار بارش سے، یعنی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو چشمے ہی چشمے کر دیا، فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پانی جا ٹکا اس نشان پر جو مقرر کیا گیا تھا۔ پانی کا کو اٹھنا تھا، بڑھنا تھا، اور ایک خاص مقام تک پہنچنا تھا۔ وحملناه على ذات الواح مدسر، اور ہم نے اس کو تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا، یعنی آبویسلی کشتی پر اٹھایا، مگر کشتی کو ایسے ڈسکرائب کیا گیا کہ وہ کیا چیز تھی، اتنے بڑے سیلاب پانی کے پھیلاؤ میں ایک لکڑی کی کچھ تختیاں تھیں اور کیلیں تھیں کہ جن کو جوڑا گیا تھا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو اس پہ اٹھا لیا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، جو چلتی رہیں ہماری حفاظت میں، جزاء لمن کان کفر، یہ ہم نے بدلہ لینے کے لیے اس کا جس کی ناقدری کی گئی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی ناقدری کی گئی تھی، ہم نے پھر ان کے لیے یہ بدلہ لیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس داستان کو ایک عبرت کا نشان بنا کر چھوڑا ان لوگوں کے لیے کہ جو عبرت حاصل کرنا چاہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھ لو کس طرح سچا ثابت ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں اپروپریٹ بنایا، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کی بھی داستانیں بیان کی، جیسے اگلی داستان ہے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا، تو دیکھو کس طرح واقع ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراوا، میرا خبردار کرنا کیسے امپلیمنٹ ہوا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا مسلط کر دی، ایک تیز ہوا تھی کہ جو مستقل چلتی رہی، فی یوم نحس مستمر، ایک مسلسل نحوست کے وقت، تنزع الناس، لوگوں کو وہ اکھاڑ پھینکتی تھی، کانہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کہ وہ کھجور کے تنے ہوں، یعنی اٹھا کے وہ ہوا پھینک دیتی تھی انسانوں کو۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کس طرح پیش آیا، یعنی کیسے وہ امپلیمنٹ ہو کے رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موضوع، نہایت اپروپریٹ بنا دیا، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہ وہی ریپیٹ ہونے والی ترجیحی آیات ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 40 سے آنورڈز، اور بعض دوسرے رسولوں کی داستانیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 41 میں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئیں، وارننگز آئیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان کو ایک غالب اور قوت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا، یعنی ہم نے ان کو ایسے پکڑا جیسے کہ وہ پکڑے کہ جو غالب ہے اور قوت والا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آگے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہاری قوم کے کفار ان قوموں کے کفار سے کچھ بہتر ہیں جو ان سے پہلے گزرے؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے آسمان کے صحیفوں میں کوئی برات نامہ، کوئی امیونٹی لکھی ہوئی ہے، یعنی ان ساری قوموں کو تو رسولوں کے انکار کے نتیجے میں عذاب آیا، تمہاری قوم کے لوگ، اے قریش کے لوگوں،
ہمارے ان رسول کا انکار کر رہے ہیں، ان پر عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ کیا ان کے پاس کوئی پہلے سے کتابوں میں، صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو امیونٹی حاصل ہے، ان کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے، یا یہ کچھ ان سے بہتر لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مقابلے کی قوت رکھنے والی ایک جمعیت ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو یہ جان لیں کہ جمعیت عنقریب شکست کھائے گی، ان کا یہ جتھا، ان کی یہ فوج جس پر ان کو غرہ ہے، سیہزم الجمع، یہ عنقریب شکست کھائے گی، ویولون الدبر، اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ بالکل وہی بات پہلے سے بیان کر دی گئی کہ جو بدر کے میدان میں ہوئی۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 46 میں، بل الساعۃ موعدہم، ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ان سے جو وعدہ ہے اس کے پورا ہونے کا اصلی وقت تو قیامت کا دن ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، اور وہ گھڑی، وہ قیامت کا دن بڑا ہی سخت اور بڑا ہی کڑوا ہے، امر۔ فرمایا کہ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً یہ مجرمین گمراہی میں ہیں اور دوزخ میں پڑیں گے۔ یوم یسحبون فی النار، اس دن کو یہ لوگ یاد کریں جس دن یسحبون فی النار، یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، ان سے کہا جائے گا چکھو مزہ دوزخ کی لپٹ کا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد آخر میں سورہ مبارکہ کے آیات نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تمہارے ہی طرح کی اور قوموں کو، تمہارے ہی ہم مشربوں کو، کاؤنٹر پارٹس کو ہلاک کر چھوڑا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب رجسٹرز میں بالکل درج ہے، ہر چیز کو ہم لکھ رہے ہیں، لکھا گیا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں مرقوم ہے، اس میں لکھ دی گئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں کے عیش میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک پائیدار مقام عزت میں، ایک صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس، یعنی ان کے لیے انعام، عیش اور کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ رحمان کی طرف کہ جو سورہ القمر کی جوڑا سورہ ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ قرآن اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اس کی مہربانی تھی تو اس نے اپنے بندوں پر یہ عنایت کی کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ سرتسر اس کی عنایت ہے کہ جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بولنے کی صلاحیت دی۔ بولنے کی صلاحیت دی تو ظاہر ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ آدمی بولتا ہے تو پہلے سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اس کے پاس عقل ہے۔ جب اس کے پاس عقل ہے تو پھر وہ سوال کرتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، دنیا کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، اپنے مقصد کو جاننا چاہتا ہے، کیوں بنایا گیا، آگے کیا انجام ہونے والا ہے، اس کو جاننا چاہتا ہے۔ اس سب کے لیے اللہ نے انسان کو قرآن دیا۔ یہ اللہ کی بے پناہ مہربانی ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کر رہے ہیں۔
والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، یعنی اپنے اپنے انداز میں وہ خدا کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا، ووضع المیزان، اور اس میں میزان رکھی۔ یعنی یہ سب کچھ جو اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا نظام ہے، یہ چل رہا ہے اس لیے کہ اس میں ایک بیلنس ہے، اس میں ایک ڈسپلن ہے، یہ ایک باقاعدہ طے شدہ ضابطے قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم بھی میزان میں تجاوز نہ کرو، میزان کو خراب مت کرو، بیلنس کو ڈسٹروائے مت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ جو پورا نظام ہے جو چل رہا ہے ایک ڈسپلن کے ساتھ، تمہیں بھی ہے انسانوں یہ دعوت دے رہا ہے کہ تمہیں بھی جو اللہ نے میزان دی ہے، ترازو دی ہے، اس میں گھپلے مت کرو۔ یہ کائنات تمہیں اپنے اس سسٹم کے وجود اور اس کے چلنے سے تم کو اس بات کا درس دے رہی ہے۔ فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور ٹھیک تولو پورے انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں، وزن میں کوئی کمی نہ کرو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی آیت سے آن ورڈ، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے بچھایا اپنی مخلوق کے لیے، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں پھل ہیں، کھجور ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بھس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت سورہ رحمان میں بہت ریپیٹ ہوئی ہے۔ اس میں جو اہم لفظ ہے اعلیٰ، اس کے بارے میں جو تحقیق مولانا حمید الدین فراہی نے بیان کی ہے، ان کی تحقیق کے مطابق لفظ اعلیٰ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، ان سب مقامات کو اگر سمجھا جائے تو اس میں صرف نعمت ہی نہیں بلکہ قدرت، نشانی، کرشمہ، کارنامہ، عجوبہ، یہ سب معنی مراد دیے جا سکتے ہیں، سیاق سباق کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میں چنانچہ اپنے ترجمے میں ایک کامن لفظ جو جاوید احمد غامدی صاحب نے استعمال کیا ہے، شان، کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، میں اس کو اختیار کر رہا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے۔ یہ میں سورہ السجدہ کی سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 7 to 9 میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم انسانوں سے پہلے اللہ نے جو پروسیس جاری کیا ایک طویل عرصے پر پھیلا ہوا، اس میں پہلا مرحلہ یہی تھا کہ جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جنات کو پیدا کیا آتش، آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ربکما میں انسان اور جن دونوں ہی شامل ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی مشرق کے دونوں اطراف کا رب ہے اور وہی مغرب کے دونوں اطراف کا رب ہے۔ یہ جو عربی زبان میں بعض اوقات تثنیہ دو اور جمع کا صیغہ آتا ہے، جیسے کہ مشرق اور مغرب کے لیے مشارق اور مغارب بھی آیا ہے، یہ اصل میں وسعت یعنی ایکسپینس کو بیان کرنے کے لیے بڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم
دونوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے چھوڑ دیے دو دریا، دونوں یلتقیان ٹکراتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی چیز حائل ہے، حائل رہتا ہے، جس سے وہ دونوں ایک دوسرے میں رلتے ملتے نہیں، تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے دونوں گروہ اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں ہی سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے انسانوں اور جنوں کے گروہ اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے اختیار میں ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے جہاز۔ یہ جہاز جو انسانوں نے بنائے ہیں، مگر یہ ہیں تو اصل میں اللہ کے۔ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی، اس کو وہ عقل عطا فرمائی جس سے وہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل کو، ان ریسورسز کو استعمال کرے، اور پھر اللہ ہی کے بنائے ہوئے ان قوانین فطرت کو سمجھ کے ایسے جہاز بنائے۔ تو یہ دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، یہ سب بھی اصل میں اللہ ہی کی مہربانی ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عظمت اور عزت والی ذات ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اس سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اس سے مانگتے ہیں، یعنی اس دنیا کو ایسے ڈیزائن کیا ہے اللہ نے کہ انسانوں اور تمام مخلوقات کی ضرورتیں، وہ ضرورتیں پوری نہ ہوں تو وہ ختم ہو جائیں۔ فرمایا کہ چنانچہ وہ مانگتے ہیں اس سے، جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہیں، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ ایُّہَ الثَّقَلَانِ، اے دونوں بوجھ رکھنے والے جتھوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم یہ کر سکو کہ بھاگ نکلو آسمان اور زمین کے کناروں سے، تو نکل بھاگو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے بغیر کسی پروانے کے، بغیر کسی پرمیشن کے، یعنی خود سے تمہارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ تم نکل پاؤ۔ یہ اللہ کی کائنات ہے، وہ اگر اجازت دے گا تو تم جا سکتے ہو، ورنہ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تم خدا کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے انسانوں اور جنوں کے گروہ اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر آگ کے شعلے اور تانبا پھینکے جائیں گے۔ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تو تم اپنا بچاؤ نہیں کر پاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں جو شعلے گرتے ہیں آسمان سے، ان کا جب کیمیکل تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس میں یہی نکلتا ہے، تانبا، جو ایک خاص مقدار میں ان کے اس کے پورے جو وجود ہے اس کے
کانسٹیٹیوئنٹس میں سے ایک ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر یاد رکھو اس وقت کو جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سوال کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون، مجرم پہچان لیے جائیں گے، بسیماہم، اپنی علامتوں سے، اپنے نشانوں سے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، بس وہ پکڑے جائیں گے چٹیا سے اور پاؤں سے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 46 سے آنورڈز۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے دو باغ ہوں گے۔ قرآن نے یہ کئی جگہوں پر بات واضح کی ہے کہ اللہ کے انعامات، اللہ کی جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو اس دنیا میں زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اندیشہ، یہ خیال، یہ خدشہ غالب رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب کو جواب دینا ہے، اور اس وجہ سے انہیں اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے۔ تو فرمایا جس نے ایسے زندگی گزاری اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں باغ نہایت کثیر گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں ہر پھل کی الگ الگ قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 60 سے آنورڈز 60۔ فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ آخر احسان کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ یعنی یہ نعمتیں ملیں گی اس لیے کہ انسانوں نے اچھا رویہ اختیار کیا ہوگا۔ خدا انصاف کرنے والا، خدا رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اس کا بدلہ اچھائی کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے سوا اور بھی باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں سبزی سے سیاہی مائل ہوں گے، یعنی سبز مگر سبز ایسا کہ گہرا سبز، سیاہ ہونے کے قریب، یعنی سخت سبز، ڈیپ، بہت زیادہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہوں گے جو ابلتے ہوں گے۔ اس ڈسکرپشن سے لگتا ہے کہ وہ دو باغ تو ہوں گے شاید کسی زمین کے میدانی علاقے میں، اور یہ کچھ پہاڑی علاقے کے گھر ہیں جن میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں پھل ہوں گے، کھجور اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ مت سمجھیں کہ عام نہیں ہوں گے، ظاہر ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسکرپشن سب سے پہلے تو پیش کیا عرب کے ان بدوؤں کو کہ جن کی زبان، جن کا محاورہ، جن کا ماحول ہی اصل میں قرآن کی اس آخرت کی پریزنٹیشن کا اصل ذریعہ بنا، بنیاد بنا، اس لیے کہ یہ سب کچھ قرآن نے واضح کیا کہ یہ متشابہات ہیں، یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے جو جنت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، سورہ آل عمران میں بتا دی کہ اس میٹافوریکل ڈسکرپشن کی تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی ریئلٹی کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے ایک خاص تصور قائم کرنے کے لیے خاص طور پر امیجیٹ ایڈریسز کو یہ ڈسکرپشن دیا ہے، چنانچہ اس میں کوئی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ معاف کرے ان لوگوں کو کہ جو جنت کی نعمتوں کی خاص قسم کی تفصیلات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، فیہن خیرات حسان، ان میں نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یوں اس ساری جنت کو ڈسکرائب کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی بابرکت ہے نام تیری عظمت والے اور عزت والے رب کا۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، جس کے بارے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ایک منفرد سورہ ہے، یعنی اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی جو 6 صورتیں ہیں جو سورہ قاف سے شروع ہوئیں، ان کے بیان کردہ مضامین جن میں کہ آخرت کو کنفرم کیا گیا ہے، اس کی پریزنٹیشن ایسے کی گئی ہے کہ پڑھنے والا اس کو مانے، اس کی طرف مائل ہو، یہ سورہ ان تمام بیانات کا خلاصہ ہے۔ خاص طور پر قریش کے ایروگنٹ لیڈرز کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے اس واقعے کا حوالہ دیا ہے جو ہو کے رہنے والا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ عزت کس کو حاصل ہوگی، ذلت کس کو حاصل ہوگی، یہ فیصلہ اس دن ہوگا۔ اس لیے تم اس وقت اپنے اس موجودہ صورتحال سے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو۔ یہ بھی سورہ مبارکہ پچھلی 2 صورتوں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں اس زمانے کی صورت ہے کہ جس میں آپ انذار عام کر رہے تھے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، اس دن کا خیال کرو جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، یعنی جو حقیقت ہے وہ ہو جائے گی۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ خافضۃ الرافعہ، وہ گرانے والی ہوگی، وہ بلند کرنے والی ہوگی، یعنی بہت سے لوگ کے جو دنیا میں بلند ہیں وہ پست ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ کے جو دنیا میں بظاہر پست ہیں وہ بلند ہو جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بالکل جھنجھوڑ دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، اور منتشر غبار بن جائیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور اے انسانوں تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ، چنانچہ ایک گروہ دائیں ہاتھ والا ہوگا، ما اصحاب المیمنہ، تو کیا کہنے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے، واصحاب المشأمہ، اور دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والا ہوگا، ما اصحاب المشأمہ، تو کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ والسابقون السابقون، رہے آگے بڑھنے والے، سبقت لینے والے، تو وہ تو سبقت کرنے والے ہی ہوں گے، یعنی جنہوں نے دنیا میں نیکی، بھلائی اور حق کی خاطر آگے بڑھ کر قربانیاں دیں اور ایفرٹ کی، انیشیٹو لیے، وہ آخرت میں بھی سب سے آگے ہوں گے۔ اولئک المقربون،
وہی لوگ مقرب ہوں گے، یعنی ان کو اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، ثلۃ من الاولین، ان میں بڑی تعداد اگلوں کی ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے بھی ہوں گے۔ یعنی پیغمبر کے زمانے کے لوگ تو بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن بعد کے زمانے کے لوگوں کو بھی اس خاص ایلیٹ گروپ میں، ایلیٹ کلاس میں شامل ہونے کا موقع ملے گا، جنہوں نے اپنی زندگی میں سچائی کے لیے، حق کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے آگے بڑھ کر انیشیٹو لیے، اور وہ پیچھے رہ کر انتظار کرنے والوں میں نہ رہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو انعامات دے گا ان کو ڈسکرائب کرتے ہوئے فرمایا کہ اعلیٰ سرر موضونہ، تختوں پر ہوں گے جڑاؤ والے، متقین علیہا متقابلین، ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب و باریق و کأس من معین، ان کی خدمت میں نوجوان لڑکے جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے، پیالے اور جگ اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے گردش کر رہے ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ تو ان کو سر درد لاحق ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ وہ عقل کے فطور میں مبتلا ہوں گے، نہ ان کے اوپر نشے کی حالت کی وہ ناگوار کیفیات ہوں گی کہ جو دنیا میں لوگ شراب پی کے جن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ان کو پھل ملیں گے ان کی پسند کے، یعنی کوئی لسٹ ریسٹرکٹڈ نہیں ہوگی انہی آئٹمز تک کہ جو عریبین پیننسلا پہ پائے جاتے ہیں، جو پھل ان کو پسند ہوں گے وہ انہیں ملیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت جن کو وہ پسند کریں گے ان کی رغبت کے۔ وَحُورٌ عِین، اور ان کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کأمثال اللؤلؤ المکنون، محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بدلے میں، یعنی جو اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، ان میں وہ کوئی نہ لغو بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی کوئی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، صرف مبارک سلامت کے چرچے ہوں گے، سلامتی ہی سلامتی کی دعائیں ہوں گی۔ یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جنت کا کہ جو سبقت لینے والے ہوں دنیا میں، آگے بڑھ کر نیکی کے، دین کے، بھلائی کے کاموں میں وہ سبقت لینے والے۔ اب ڈسکرپشن شروع ہو رہا ہے دائیں ہاتھ والوں کا۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور رہے داہنے ہاتھ والے تو کیا ہی کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے۔ فی صدر مخضود، یہ ایسی بیریاں پائیں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، وَطَلْحٍ مَنضُود، اور تہ بتہ کیلوں، وَظِلٍّ ممدود، اور پھیلے ہوئے سایوں میں، وَمَاءٍ مَسْکوب، اور پانی میں کہ جو بہایا جائے گا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور وہ ہوں گے اس جنت میں کہ جس میں کثرت سے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ منقطع ہوں گے اور نہ ممنوع ہوں گے، نہ ان کی سپلائی رکے گی، نہ ان کو ناجائز قرار دیا جائے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے بستر ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، اور ان کی بیویاں ہوں گی جن کو ہم نے ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا، فجعلناہن ابکارا، بس ہم ان کو رکھیں گے کنواریاں، عرباً اتراباً، وہ ہم عمر ہوں گی، دل پسند ہوں گی، لاصحاب الیمین، دانے ہاتھ والوں کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی۔ ثلۃ من الاولین، ان میں اگلوں میں بھی
ایک بڑا گروہ ہوگا، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور پچھلوں میں بھی ایک بڑا گروہ ہوگا۔ یعنی یہ جو کلاس ہے جنتیوں کی، اس کلاس کو اللہ تعالیٰ جب ڈیسائیڈ کرے گا تو ان کی تعداد پہلے لوگوں میں بھی بہت سی ہوگی اور بعد کے لوگوں میں بھی یہ تعداد میں بہت ہوں گے۔ یہ قرآن واضح نہیں کرتا کہ یہ جو تعداد کا ذکر ہے یہ ایبسولوٹ ہے یا پروپورشنیٹ ہے، یعنی پہلے زمانوں کے جو پیغمبر اور پیغمبر کے بعد کا زمانہ ہے ان میں وہ اس پاپولیشن کے تناسب سے بڑی تعداد میں ہوں گے، اور بعد والی جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے بڑی تعداد میں ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اب بائیں ہاتھ والوں کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ ذکر شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 41 سے۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں والے تو کیا ہی برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے پانی، وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ کسی طرح کی کوئی اور یوٹیلیٹی، کوئی اور فائدہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے خوشحالوں میں سے تھے، یعنی یہ جن کی سزا کا ڈسکرپشن یہاں ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے بڑے ویل ٹو ڈو کھاتے پیتے لوگ تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے رہے، یعنی شرک پر۔ ظاہر ہے کہ یہ ان خاص مکے اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا ڈسکرپشن ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز انسان کو خراب کرے گی، مروا دے گی، وہ ہے بڑے گناہوں پر اصرار کرنا، یعنی انسسٹ کرنا اس پر، اس سے توبہ نہ کرنا اور زندگی ایسے ہی گزار دینا۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ پھر زندہ کیے جائیں گے؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے آباء و اجداد بھی؟ قل، کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، یقیناً اگلے اور پچھلے، لمجموعون، یہ سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک طے شدہ مقرر دن کے لیے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے بھٹکے ہوئے چھٹلانے والو، لاکلون من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، اور اسی سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، تو وہ پئیں گے کھولتے ہوئے پانی میں سے، فشاربون شرب الحیم، پھر وہ پئیں گے پونسے اونٹوں کی طرح، ان اونٹوں کی طرح جن کو کہ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی بیماری ہو، سخت کھولتا ہوا پانی ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح سے پئیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ پہلی ضیافت ہوگی جزا کے دن، یعنی ان کو پہلی مرتبہ جو کچھ ٹریٹمنٹ ملے گا یہ اصل میں اس کا ڈسکرپشن ہے، آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تو تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 57 سے آن ورڈز، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا تو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے تھے قیامت کے دن کی؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا اس چیز کو کہ جو تم ٹپکاتے ہو، یعنی جہاں سے اب انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کی شکل و صورت بناتے ہو یا ہم اس کو بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو طے کیا،
وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے عاجز رہنے والے نہیں ہیں، ہم ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو اچیو کرنے سے محروم ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے۔ کس چیز کو؟ علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری جگہ تمہاری مانند کسی اور کو لے آئیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اٹھائیں اس دنیا میں جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ ہمارے لیے کرنا بالکل ممکن ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو اس سے کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں کیوں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو ہم موت کے بعد دوبارہ زندگی ہونے کی بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں، یہ بالکل ہو کے رہے گی۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور نہیں کیا اس چیز پر جو تم بوتے ہو، کھیتی میں، زمین میں جو بیج بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ، کیا تم پروان چڑھاتے ہو اس کو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو پروان چڑھاتے ہیں، ہم کراپس کو ریز کرتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ فظلتم تفکہون، تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، کہ بے شک ہم تو نقصان سے دوچار ہو گئے۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اور تم نے غور نہیں کیا اس پانی پر کہ جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم ہو کہ جو ان کو اتارتے ہو بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یا اسے ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل ہی تلخ بنا دیں۔ فلولا تشکرون، تو تم لوگ کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، تم نے کبھی غور کیا وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو؟ ام نحن المنشئون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنایا اور صحرا کے مسافروں کے لیے بھی ایک فائدہ مند چیز بنایا۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر وہ پوری دعوت سامنے رکھ دی کہ آخر یہ انکار کرنے والے کس بیسس پر انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، آیت نمبر 75 سے آنورڈز، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی۔ یعنی یہ اعتراض کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تو اصل میں کلام شیاطین جن کا لایا ہوا ہے۔ یہ جنات جو شیطان ہیں، جو ہمارے کاہنوں کے پاس آتے ہیں، ایسے ہی کچھ شیطان ہیں جو ان کے پاس بھی یہ کلام لے کر آئے ہیں۔ فرمایا فلا، تو نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، میں گواہی کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر پیش کرتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کو۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ ایک ایسی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جانو، عظیم، بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں جو پہرا، کرفیو لگا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو پیش کر رہا ہے گواہی کے طور پر کہ جب کوئی شیطان جن قرآن مجید کے نازل ہونے کے پروسیس میں حائل ہونے کے لیے آگے بڑھتا تو اس کے اوپر سنگ باری ہوتی اور ایک شہاب ثاقب جا کے اس کو مار بھگاتا۔ فرمایا تم اگر جانو تو یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ایک عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی پاکیزہ فرشتے، شیاطین جن اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ ہم بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن یہاں بات ہی کر رہا ہے فرشتوں کی
اور یہ بتا رہا ہے کہ گندے شیطان جن ہیں وہ تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ جہان والوں کے رب کی طرف سے اہتمام کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم لوگ اس کلام سے اعراض کر رہے ہو، تم اس کو اگنور کر رہے ہو، اس کو جو اس کی ورتھ ہے، اہمیت، اس کو تم ایکنالج نہیں کر رہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور یہ جو تمہارے لیے رزق ہے تم اس کو جھٹلا رہے ہو، یہ تو تمہیں تمہاری روحانی عقلی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو جیسے تمہارے لیے خوراک ہے کھانا پینا ویسے ہی ضروری ہے، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو کیوں نہیں اس وقت جب کہ بلغت الحلقوم، جان حلق میں پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس جان کنی میں مبتلا شخص سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے، ولکن لا تبصرون، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا، پھر کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، ترجعونہا، اس جان کو لوٹا لیتے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ مرنے والا مر جاتا ہے اس لیے کہ تمام انسان اللہ کے محکوم ہیں، اللہ ہے کہ جو حاکم ہے، اللہ ہے کہ جو اس دنیا کو اور اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ فرمایا کہ فاما ان کان من المقربین، پھر اگر وہ جو جانے والا ہے وہ مقربین میں سے ہوا، فروح و ریحان، تو اس کے لیے راحت ہے اور سرور ہے، و جنت نعیم، اور بالآخر نعمت کا باغ ہے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے، دائیں ہاتھ والے میں سے ہوا، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تمہارے لیے سلامتی ہو اے دائیں والے۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ ہوا چھٹلانے والوں گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، تو اس کے لیے ضیافت ہوگی، اس کو ویلکم کیا جائے گا گرم پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور اس کا داخلہ ہوگا جہنم میں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بے شک ساری باتیں سچی ہیں اور یقینی ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔